السلام علیکم سامعین، آج کی تاریخی کہانی کیا کیا نہ دیکھا نامی ایک کتاب سے لی گئی ہے۔ یہ کتاب صحافی منیر احمد منیر نے لکھی ہے۔ یہ کتاب پولیس سروس آف پاکستان کے اجلی شہرت رکھنے والے افسر حاجی حبیب الرحمان کے ایک طویل انٹرویو پر مبنی ہے جو انہوں نے منیر احمد منیر کو دیا تھا۔ صحافتی دنیا کا یہ طویل ترین انٹرویو 1000 سے زائد صفحات اور کوئی 4 لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے۔ منیر احمد منیر نے سالہ سال اہم اور حساس عہدوں پر فائز رہنے والے حاجی حبیب الرحمان سے ایک قومی واقعات اور راز اگلوانے کے لیے 4226 سوالات کیے تھے، جن کے جواب میں حاجی حبیب الرحمان نے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ کے کئی اہم واقعات، سیاسی و قومی المیوں اور حکمرانوں کی خفیہ سرگرمیوں اور بعض حسیناؤں کے روز و شب سے پردہ اٹھایا ہے۔ یاد رہے اس کتاب کا نام کیا کیا نہ دیکھا ہے۔ سامعین، یہ واقعہ اس وقت کے دارالحکومت کراچی میں شریف الدین پیرزادہ کے گھر میں پیش آیا تھا۔ شریف الدین پیرزادہ اس وقت ایک معروف وکیل تھے۔ بعد کی زندگی میں آپ بہت اہم حیثیتوں میں مختلف حکومتوں سے وابستہ رہے۔ ان میں 2 دفعہ اٹارنی جنرل اور 2 مرتبہ وفاقی وزیر ہونا بھی شامل تھا۔ شریف الدین پیرزادہ پاکستان کے 9ویں وزیر خارجہ تھے اور آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی جگہ لی تھی۔ شریف الدین پیرزادہ تقریباً 1 سال تک وزیر خارجہ رہے۔ اس کے بعد شریف الدین پیرزادہ پہلی مرتبہ 1968 تا 1971 اور دوسری مرتبہ 1977 تا 1984 اٹارنی جنرل رہے۔ شریف الدین پیرزادہ 1985 تا 1988 OIC کے سیکریٹری جنرل بھی رہے۔ ایسا بڑا اعزاز کسی پاکستانی کو نہ پہلے کبھی حاصل رہا اور نہ کبھی بعد میں۔ شریف الدین پیرزادہ صدر ضیاء الحق کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے انہیں اپنا مشیر خاص مقرر کیا تھا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت میں انہیں نشان امتیاز جیسے بڑے قومی اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ سامعین، یہ تو شریف الدین پیرزادہ کا تعارف تھا۔ اب ان کی واردات پر نظر ڈالتے ہیں۔ حاجی حبیب الرحمان کیا کیا نہ دیکھا نامی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں کراچی میں SP ایسٹ تھا، ایک دن انہیں SHO فیروز آباد کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ DA کے علاقے میں شریف الدین صاحب کی بیگم کا ان کی رہائش گاہ پر قتل ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے موقع پر پہنچا۔ مقتولہ کی نعش ان کے بیڈ روم میں پڑی تھی۔ کمرے میں ایک ڈبل بیڈ تھا جس پر حسب معمول میاں بیوی سوئے تھے۔ پیرزادہ صاحب کے سفید کرتے پر خون کے نشانات تھے، 2 سامنے کی طرف اور ایک ذرا ہٹ کے۔ مقتولہ پہ چاقو سے کئی وار کیے گئے تھے۔ مقتولہ کے شوہر شریف الدین پیرزادہ نے FIR میں لکھوایا کہ میری بیوی سرہانے کے نیچے گھر کی چابیاں اور پرس رکھ کے سوتی تھی۔ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ جب چابیاں اور پرس نکالنے لگا تو میری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی نے مزاحمت کی تو اس نے چاقو سے پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ اس دوران میں بھی جاگ گیا۔ بیوی کو بچانے کی کوشش میں مجھ پر بھی وار ہوئے اور مجھے زخم آئے۔ حاجی حبیب الرحمان مزید بیان کرتے ہیں کہ مقدمہ درج ہو گیا۔ چونکہ کیس عام نوعیت کا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی تفتیش خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میڈیکل رپورٹ آئی تو اس میں پیرزادہ صاحب کے زخم معمولی نوعیت کے بتائے گئے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کہیں خود لگائے گئے زخم تو نہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ہو سکتا ہے۔ اس رائے اور موقع کے شواہد اور کچھ مزید معلومات کی بنیاد پر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ شریف الدین پیرزادہ صاحب ہی اپنی بیوی کے قاتل ہیں، لیکن ان کے سماجی مرتبے کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ سامنے لانا ایسا آسان نہیں تھا اور نہ ہی کبھی سامنے لایا جا سکا۔ میں IG نوابزادہ فرید خان کے علم میں یہ نتیجہ لایا۔ ان کا تعلق اس وقت کے ضلع ہزارہ کی ایک چھوٹی سی ریاست پلڑا سے تھا جو اب ضلع مانسہرہ کا حصہ ہے۔ صدر ایوب خان انہیں بڑی عزت دیتے تھے۔ انہوں نے پوری فائل پڑھی، مجھ سے اتفاق کیا اور کہا یہ سچ ہے۔ دوسری طرف جب پیرزادہ صاحب کو میری ریسرچ کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنا ہنر دکھایا۔ SHO کو بلا کے کہا کہ قاتل ٹریس ہو گیا ہے، وہ میرا خانسامہ تھا۔ اس کی آئے دن کی لاپرواہیوں کی وجہ سے اسے بیگم صاحبہ نے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔
جس کا بدلہ لینے کو اس نے یہ جرم کیا۔ پیرزادہ صاحب نے خود ہی اس خانسامہ کو SHO کے حوالے کیا تھا اور اس نے SHO کے روبرو اقبال جرم بھی کر لیا تھا۔ بعد میں اس نے مزید پوچھ گچھ کی تو اس سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ اسے تو گھر سے نکال دیا گیا تھا، پھر وہ اندر کیسے آیا؟ اس نے کہا میرے پاس گھر کی ڈپلیکیٹ چابی ہوا کرتی تھی جو میں ساتھ لے گیا تھا۔ لگتا تھا کہ اسے جو پٹی پڑھائی گئی تھی اس پہ مکمل طور پر عمل پیرا تھا۔ سامعین، یاد رہے جب خانسامہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو وہ مکر گیا اور بیان دیا تھا کہ قتل اس نے نہیں کیا۔ چنانچہ تفتیش اور پولیس کی بے بسی بس اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے، جو ہمیشہ طاقتور لوگوں کے مقابلے میں نتیجتاً سامنے آتی ہیں۔ اس کہانی میں چشم کشا موڑ اس وقت آیا اور تب قاتل مزید نمایاں ہوا تھا جب بیگم کے قتل کے چند ہفتوں بعد شریف الدین پیرزادہ نے دوسری شادی کر لی، اور وہ بھی اپنی سالی کے ساتھ۔ بیچاری مقتولہ بیگم پیرزادہ اپنی آخری آرام گاہ میں سو گئی تھی اور قاتل تاحیات قانون کی گرفت سے باہر رہا۔ سامعین، آخر میں اپنے تاریخی شوق کو ہوا دیتے ہوئے اپنی رائے ضرور دے کر جائیے گا۔ سامعین، مزید ایسی واقعات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔